مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: كفى بالموت واعظا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. عمر ایک دن ختم ہونی ہے ضرور، میت قبر میں اترنی ہے ضرور. کر لے جو کرنا ہے، موت ہے ایک دن تجھ کو مرنا ہے، آخر موت ہے. اللہ رب العزت نے یہ زندگی اپنے کنٹرول میں رکھی ہے. عارضی طور پر انسان کو سانسیں عطا فرمائی، عارضی طور پر انسان کو طاقت عطا فرمائی، عارضی طور پر انسانوں کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا، رشتہ داروں سے نوازا، عجیب و غریب نعمتوں سے نوازا، حکومتوں سے نوازا، سیاست سے نوازا، عارضی طور پر. پھر ایک رندہ موت کا ان پر گرا کے اللہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ جوانی عارضی ہے، یہ صحت عارضی ہے، یہ حکومت عارضی ہے، یہ طاقت عارضی ہے. کل من علیہا فان، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر اس کائنات میں کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف تنہا واحد اللہ کی ذات ہے جو ذو الجلال ہے اور اکرام ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ آئے ہیں، کوئی بھی ایک بھی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، سب کو جانا ہے.
کلو من، سورہ رحمان کے اندر جو ہے نا اللہ رب العزت نے فرمایا کلو من، جو کچھ بھی ہے جاندار سب کے سب، یہاں کوئی استثناء نہیں، یہاں کوئی تخصیص نہیں کہ مالدار جئیں گے غریب مرے گا، مرد جئیں گے عورتیں مریں گی، بادشاہ جئیں گے رعایا مرے گی، اور طاقتور جئیں گے اور کمزور مر جائیں گے، خوبصورت جئیں گے بدصورت مر جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کوئی استثناء نہیں فرمایا، کلو کہہ کر فرمایا اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے فان، سب کو کیا ہے؟ بولو، سب کو فنا ہے۔ یہ قاعدہ اللہ کا ہے، یہ نظام اللہ کا ہے۔ یہ نظام کیا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ قرآن کہتا ہے تم جہاں کہیں بھی جاؤ، کتنے ہی سیف زون میں آپ رہو، مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر کے رکھ لو، قرآن کہتا ہے موت تم کو وہاں بھی آ کر دبوچے گی۔ موت کی شکلیں الگ ہوتی ہے، کبھی بیماری کے ذریعے سے آتی ہیں، کبھی حادثے کے ذریعے سے آتی ہیں، کبھی غم کے ذریعے سے آتی ہے، کبھی جل کر مرنے سے آتی ہے۔ شکلیں الگ الگ ہیں لیکن طریقہ ایک ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے، سب کو دنیا سے کیا ہے؟ بولو، جانا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر ایک دن گزرنی ہے ضرور، میت قبر میں اترنی ہے ضرور۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ بادشاہ بنا تو پھر کیا، ایک دن مرنا ضرور ہے۔ خوبصورت بنا تو پھر کیا، ایک دن مرنا ضرور ہے۔ طاقتور بنا تو پھر کیا، ایک دن مرنا ضرور ہے۔ ساری دنیا کو فتح کر لیا تو پھر کیا، ایک دن بولو مرنا ضرور ہے۔ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اس دنیا کے اندر جو بھی پیدا ہوگا کل نفس ذائقۃ الموت، اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی طاقت انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی، کوئی بھی طاقت انسان کو موت سے بچا نہیں سکتی۔ ساری دنیا بھی اگر فتح کر لیا اور یہ دنیا کا بادشاہ اگر بن گیا، یہ بادشاہ بھی اپنے آپ کو اس کی حکومت کے ذریعے سے موت سے نہیں بچا سکتا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا۔ اجل موت کو کہتے ہیں، اجل عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ قرآن اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے نکلتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ کہانی 10 سیکنڈ میں ختم ہو جاتی، 10 سیکنڈ میں کہانی ختم ہو جاتی۔ 28 جنوری کو جو حادثہ ہوا ہمارے اس اسٹیٹ کے اپ مکھیہ منتری اجیت دادا پوار حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ انہیں پتا تھا ایک دن پہلے کہ جانے والے ہیں، بلکہ صبح سویرے بمبئی سے جب نکلے انہیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ 8:10 پر عافیت کے ساتھ اپنے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھے ہیں، کسی اور کے نہیں، پبلک جیٹ میں نہیں۔ کون سے جیٹ میں بیٹھے ہیں؟ پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھے ہیں، ساری حفاظتی انتظام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حکومت ان کی، طاقت ان کی، سارے انتظامات ان کے، مال کی کمی نہیں، طاقت کی کمی نہیں، عہدے کی کمی نہیں، عوام کی کمی نہیں، ساتھ دینے والوں کی کمی نہیں، چاروں طرف سے لیلہات دنیا ہیں۔ 8:10 پہ نکلے ہیں، 8:46 پر دنیا سے رخصت۔ کتنے منٹ میں کہانی ختم ہو گئی؟ کتنے منٹ میں؟ آدھے پونا گھنٹہ کے اندر کہانی ختم ہو۔ موت ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ ہر ایک انسان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، دنیا چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہر انسان دنیا سے جائے گا، دنیا بند نہیں ہوں گی، چلانے والی ذات اللہ کی۔ اللہ کو جب بند کرنا مقصود ہے، جب بند کرنا منظور ہے، اللہ نے جب ارادہ فرمائیں گے اس وقت یہ دنیا اللہ لپیٹ دیں گے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے میرے ہاتھ میں نہیں۔ گھر کا سب سے بڑا فرد اگر دنیا سے چلا گیا، یعنی باپ اگر مر جاتا ہے تو گھر بند نہیں ہوتا۔
اولادیں جینا نہیں چھوڑتی، مائیں جینا نہیں چھوڑتی، عورتیں جینا نہیں چھوڑتی، بلکہ اس سے بہتر طریقے سے ترقی کرتی ہے اور اس سے بہتر انداز سے جینے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ کسرا اور دارا ملک فارس، ملک ایران کے بادشاہوں کے لقب ہوا کرتے تھے۔ یہ اجل نے نہ کسرا یعنی فارس کے بادشاہ کو چھوڑا، نہ ایران کے بادشاہ کو چھوڑا، نہ روم کے بادشاہ کو چھوڑا، ارے اسی موت سے سکندر سا فاتح بہار، ساری دنیا کو فتح کرنے والا سکندر بادشاہ، وہ بھی دنیا سے کیا ہو گیا؟ چلا گیا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ جائیں گا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ ساری پدے، ساری عہدے، ساری پوزیشنیں، سارے جائیدادیں، ساری پراپرٹیاں، بینک بیلنس، سب کے سب دھرا رہ جائے گا یوں ہی سب، اور ہم خالی ہاتھ دنیا سے چلے جائیں، خالی ہاتھ دنیا سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا۔ کیا زبردست جملہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت انسان کے نصیحت کے لیے کافی ہے۔ موت انسان کے نصیحت کے لیے کیا ہے؟ یہ ہماری عبرت کے لیے ہے۔ اتنے بڑے عہدے والا انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکا تو ہم کیا چیز ہیں؟ اتنے بڑے پاور والا انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، ہم کیا چیز ہیں؟ اتنے بڑے پیسے والا انسان، اربوں خربوں پتی انسان کہ جس کی مالیت اسے خود کو پتا نہ ہو کہ میرے ملکیت میں کتنا مال ہے، اتنا بڑا انسان جو ہماری نظر میں بڑا ہے، اللہ کے یہاں کوئی بڑا نہیں۔ کل من علیہا فان، جب وقت آتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے جاتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے آتا ہے۔ ساری انتظامیوں کے ساتھ کیا اس ملک کے بڑے بڑے وزیر اعظم دنیا سے نہیں چلے گئے؟ بولو، کیا موت صرف غریبوں کے پاس آتی ہے؟ موت صرف عوام کے پاس آتی ہے؟ موت صرف کمزوروں کے پاس آتی ہے؟ نہ، اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو جس وقت مارنا ہے اللہ اس وقت اٹھا لیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ کون کب مرتا ہے یہ اصل نہیں ہے، کون کس حالت میں مرتا ہے یہ اصل ہے۔ اس کے لیے ہم کو جینا ہے۔ موت ہماری اس حال میں آئے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے کیا ہو؟ راضی ہونا چاہیے۔ یہ اصل کامیابی بھائی۔ ہم کامیابی اور ترقی کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ والا جو عہدہ ہے، یہ والی جو سیٹ ہے مجھے مل جائے تو میں کامیاب، مل گئی سیٹ، پھر اس سے بڑی والی سیٹ مل جائے تو میں کامیاب، وہ بھی مل گئی۔ پہلے کارپوریٹر تھا، پھر ایم ایل اے بن گیا، ایم ایل اے تھا پھر کیا بن گیا؟ منتری بن گیا، منتری تھا پھر پی ایم بن گیا، پھر اس کے آگے کہاں جائے گا؟ اس کے آگے کہاں جائے گا؟ سب مل گیا، تم کہیں گے میں کامیاب۔ قرآن اس کے خلاف بات کرتا ہے۔ یہ زندگی ہم جو جی رہے ہیں، قرآن اس زندگی کے خلاف بات کرتا ہے۔ ہماری جو سوچ ہے، ہماری سوچ قرآن کے خلاف ہے، ہمارے خیالات قرآن کے خلاف ہیں۔ کامیابی اسے ہرگز نہیں کہتی قرآن، ہم اسے کامیابی سمجھتے ہیں۔ اور عوامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں مجھے یہ والا عہدہ مل جائے، یہ والی پوزیشن مل جائے، اتنے پوزیشن میں کامیاب ہو جاؤں تو میں کامیاب، یہ ڈگری مل جائے تو میں کامیاب۔ اور تاجر انسان سمجھتا ہے میری اتنی دکانیں ہو جائے تو میں کامیاب۔ ہر ایک کی کامیابی کے ڈیفینیشن الگ الگ ہیں اپنے اپنے فیلڈ کے اعتبار سے، لیکن قرآن کہتا ہے، اٹھا کر دیکھو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ بندہ کیا ہو گیا؟ کامیاب۔ یہاں تھپا لگ گیا کامیابی کا، اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، اس کے بعد کوئی بیماری نہیں، اس کے بعد کوئی بڑھاپا نہیں، اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں، اس کے بعد کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی موت نہیں آئیں گی، اس کے بعد کوئی غم لاحق نہ ہوگا، اس کے بعد ہمیشہ خوشحال زندگی جینے کے لیے کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مر جاؤ، موت سے پہلے مر جاؤ۔ کیسے مریں گے؟ خودکشی تو حرام ہے۔ خودکشی اسلام میں کیا ہے؟
حرام ہے، پھر کیسے مریں گے؟ مطلب سمجھے اس کا، موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آگاہ فرما رہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرو۔ کیا مطلب موت کی تیاری کرو؟ ہمارے ذمے حقوق اللہ، حقوق العباد، روزانہ اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کل قیامت کے دن اللہ سب کے سامنے لیں گے، اس سے پہلے خود ہم اپنی زندگی کا روزانہ حساب لیا کریں کہ کس کا باقی ہے، کس کا دینا ہے، کس کا لینا ہے، کتنوں کے حقوق دبا کر بیٹھا ہے، کتنوں کی وراثت کھا کر بیٹھا ہے، کتنے یتیموں کے مال دبا کر بیٹھا ہے، کتنوں کے ناحق طریقے سے جائیدادوں کو لوٹ کر بیٹھا ہے۔ یہ ساری زندگی کا حساب کتاب لگا لیں، اور اگر حقوق العباد میں کمی ہے، کوتاہی ہے اور غلطیاں اگر ہوئی ہیں، اللہ نے زندگی عطا فرمائی، توبہ کرے دیر نہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے دیر نہ کریں۔ یہ زندگی کسی کو مہلت نہیں دیتی، چاہے تمہارے پاس کتنا ہی بڑا عہدہ ہو، چاہے تمہارے پاس کتنے ہی مال و جائیداد ہو، کروڑ پتی اربوں پتی آپ ہوں، لیکن جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے، اللہ کی قسم ایک لمحہ آگے نہیں جاتا اور ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں آتا۔ انسان اللہ کے سامنے جا کر پھر کہے گا، اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، جتنی جائیدادیں تھیں، جتنی پراپرٹی تھی، سب تیرے نام پہ قربان کر کے آتا ہوں۔ اللہ کہیں گے اب وہ وقت چلا گیا، اب وہ مہلت ختم ہو گئی، اب وہ موقع ختم ہو گیا۔ وہی موقع اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا۔ ہم عقل مند سمجھتے ہیں جو دنیا میں شہرت پاتا ہے، کیا عقل مند؟ جو دنیا میں مالداری پر آگے بڑھتا ہے، امبانی دنیا کے اندر سب سے ٹاپ 10 میں آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ عقل مند ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند شخص وہ ہیں جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے بنا اور سنوار کر رکھیں۔ یہ عقل مند شخص ہیں۔ دنیا کے اندر ٹاپ 10 میں تیرا نام آ گیا، پھر جب موت کا رندہ پڑے گا تو دنیا کی کون سی طاقت تجھے بچا سکتی ہے؟ بتا کر بتائے۔ اور دنیا کی کون سی طاقت تجھے موت سے چھڑا سکتی ہے؟ یہ بتائے۔ اور جب مر جائے گا اس کے بعد کیا؟ چندن کی لکڑی میں تجھے جلایا جائے گا، چندن کے جو ہے کفن کے اندر تجھے دفنایا جائے گا، بہترین قبرستان میں تجھے لٹایا جائے گا۔ اس کے آگے کی منزل کا کیا؟ اس کے آگے کی منزل کا کیا؟ ایک دن میت قبر میں اترنی ہے ضرور، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ضرور، اور اس کے آگے کی منزل کے لیے کون سی چیز کام آئیں گی؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تبارک وتعالی والبعث بعد الموت۔ ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اور اللہ کی طرف سے ہر اچھی آنے والی چیز، ہر بری آنے والی چیز، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف سے۔ ہم اس پر کیا لے آئے؟ بولو، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ اٹھائیں گے، اس پر بھی ہم کیا لے آئے ہیں؟ ایمان لے آئے۔ اس پر تو ہمارا ایمان ہے نا۔ تو وہ وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر، یہ جو قبرستان میں جاتے ہیں مٹی کے گڑھے کو قبر نہیں کہتے ہیں، یہ تو اس کی نشانی اور علامت ہے۔ قبر عالم برزخ کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ عالم برزخ کو۔ اگر تم کسی مردے کو پانی میں پتھر کے اندر باندھ کر اگر ڈبا دے، اگر تم کسی مردے کو آگ میں جلا دے، کسی مردے کو اگر قبر میں دفنا دے، چاہے مرنے والا کسی بھی شکل میں دنیا سے چلا جائے، لیکن سب کی روحوں کو اللہ ایک عالم میں جمع کرتے ہیں جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عالم برزخ۔ اور عالم برزخ کی دو قسمیں ہیں، ایک اعلیٰ علیین اور ایک سجین ہے۔ اگر اچھی روحیں، اچھے اعمال کرنے والا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق مال کو خرچ کرنے والا ہے اور اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں لٹانے والا ہے، تو ایسا بندہ، ایسے بندے کی روح اور ایمان کے حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو مرنے کے بعد ایسے لوگوں کے روحوں کو فرشتے کہاں لے جاتے ہیں؟ اعلیٰ علیین میں لے جاتے ہیں۔ اور اگر کفر کی حالت میں مرا
اور یہ کفر کتنی بڑی بدنصیبی ہے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے، کتنی بڑی ناکامیابی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے کہ تم کسی بھی پاور کے اندر رہتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے، ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ایصال ثواب نہیں بھیج سکتے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے بڑا اچھا تھا، اس سے آگے ہمیں اس کے لیے جنت کی دعا کرنے کی اور مغفرت کی دعا کرنے کی اور ایصال ثواب کرنے کی ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ ایمان اور کفر کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، یہ بہت بڑی دولت سے اللہ نے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے۔ او میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے واسطے اس کی قدر کرو، جب تک زندگی ہے اس کی قدر کرو۔ یہ غلط فہمی میں ہرگز نہ رہنا میری تو عمر اب 40 سال ہے اور 20 سال جیوں گا، اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہنا۔ سر سے لے کر پیر تک مجھے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، بغیر بیماری والے بھی دنیا سے جاتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، اور 40 سال کے اندر کے جوانوں کو بھی دنیا سے جاتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ آپ اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہنا میرے پاس کروڑوں مال کی دولت بھری پڑی ہے، اگر اچانک مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا، اگر مجھے اچانک بیماری کا کچھ علم ہو گیا تو میں فوراً ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج چٹکی میں کر سکتا ہوں۔ ہرگز ہرگز اس غلط فہمی میں نہ رہنا، موت اس وقت کی مہلت کسی کو دیتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جب فیصلہ آتا ہے، نہ مال کام آتا ہے، نہ صحت کام آتی ہے، نہ جوانی کام آتی ہے، نہ انسان کا عہدہ اور طاقت کام آتی ہے، وہ انسان کو آ کر اٹھا کر لے جاتی ہے۔ ہرگز ہرگز اس غلط فہمی میں کبھی نہ رہنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت واعظا۔ یہ جو حدیث پڑھا نا میں، ایک مولانا ذوالفقار صاحب جب 22 جمادی الاولیٰ کو چلے گئے، 22 جمادی الاخری کو 14 دسمبر اتوار کا دن تھا، دنیا سے چلے گئے رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ۔ پورے عالم میں خلبلی مچ گئی، ایمان والے جتنے تھے ہل گئے، ایسے لوگ بھی رونے لگ گئے جنہوں نے ان کو کبھی زندگی میں براہ راست یوٹیوب وغیرہ سے نہیں، براہ راست دیکھا نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ کتنے دنوں تک میں خود، حالانکہ میں اتنا چھوٹا بندہ ہوں کہ ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی میری کوئی حیثیت نہیں، اس کے باوجود کتنے دنوں تک وہ غم میرے سینے میں تھا۔ بڑے بڑے اللہ والے غم میں ڈوبے ہوئے تھے حضرت کے جانے کے بعد۔ اس وقت یہ حدیث میرے ذہن میں آئی کفا بالموت واعظا، کہ بعض لوگوں کی موتیں انسانوں کے لیے عبرت ہوتی ہے، اور عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے کافی ہو جاتی ہے کہ ان کے جنازے دوسروں کی ہدایت کا سبب ہوتے ہیں، دوسروں کے ہدایت کے لیے، توبہ کے لیے سبب بن جاتے ہیں۔ ارے یار، اتنی بڑی شخصیت دنیا سے چلے گئی، اللہ سے کیا رشتہ جوڑا، اللہ کو کیا منایا، اللہ کو کیسے راضی کیا، مخلوق کو خالق سے کیسے جوڑا، ساری زندگی اللہ 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 کرتے کرتے وہ دنیا سے چلا گیا، اور ہماری زندگی تو غفلتوں میں گزر رہی ہے۔ ہمارا کیا بنے گا؟ موت تو ہر دن کسی نہ کسی کی آتی ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی، ہر منٹ ہر سیکنڈ پہ کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں مر جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری موت کس حالت میں آئے گی، ہماری موت کس کنڈیشن میں آئے گی، ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ آج تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل میں جھانک کر یہ سوال پوچھیں، اے انسان کے آگے اپنا نام لگا لو، جیسے میں اپنا نام لگاتا ہوں، اے سلطان، تو موت کے لیے تیار ہے؟ آج اگر موت آ جائے تو کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ تیرے زندگی کے اندر کتنے کا لینا ہے، کتنوں کا دینا ہے، کتنی نمازیں تیرے سر پہ ہیں، کتنوں کا دل تمہیں دکھایا ہے، اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا، اللہ تجھ سے راضی ہے یا نہیں، ساری زندگی تیری کیسی گزری، گناہ میں گزری یا اللہ کی فرما برداری میں گزری ہے؟ یہ انسان اپنے دل سے سوال کرے، کیا تو تیار ہے؟ دیکھا جائے گا جب موت آئیں گی تو کسی کو دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہے گا۔ یہ انسان ہے بھائی، اپنے جائیدادوں کا بینک بیلنس کرو، آخرت کا بینک بیلنس جمع کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور انتظار کرو اور دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے اپنے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور جب کل قیامت کے دن جائیں گے تو تمہارے لیے کیا چیزیں استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی، یہ انتظار کرو اور انتظام کرو اور اپنے لیے آخرت کے لیے آگے بھیجنے کی تیاری کرو۔ اللہ سورہ حشر میں یہ فرماتا، اے ایمان والو کس سے ڈرو؟
بولو اللہ سے ڈرو. دنیا حقیقت میں دھوکے کا گھر ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو. قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، تماشا ہے. کیا ہے؟ کھیل اور تماشا. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ مکڑی کا کیا ہے؟ یہ مچھر کا پر ہے. اتنی کمزوریوں کے ساتھ اس کی نسبت دی جا رہی ہے. مکڑی کا جو جالا ہے، اس کو ایک پھونک مار دے تو یہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے. یہ گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے. یہ حقیقت نہیں، یہ سایہ ہے. انسان کا جسم یہ حقیقت ہے، اس کا جو سایہ ہوتا ہے نا، سایہ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو اسی طرح دنیا اور آخرت میں، آخرت حقیقت ہے اور یہ دنیا اس کا کیا ہے؟ یہ اس کا سایہ ہے. ہم کو آخرت کے لیے جینا ہے، دنیا کے لیے نہیں جینا. ایک انسان سفر کے لیے نکلتا ہے، راستے میں تھوڑی دیر کے لیے منزل آتی ہے، 10-15 منٹ کے لیے اسٹاپ آتا ہے. وہاں رک کر انسان زندگی کے پلاننگ نہیں بناتا، اونچے اونچے محلات وہاں نہیں بناتا، اور ایسی زندگی گزارنے کا لائف سٹائل نہیں بناتا کہ گویا کہ اس کو اسی جگہ پہ ساری زندگی ہمیشہ رہنا ہے. اس دنیا کے اندر کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اتنا یاد رکھ. اسی لیے اپنے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق جہاں اللہ نے کہا ہے وہاں خرچ کر دو. جتنا آپ مال کو اللہ کے راستے میں لٹائیں گے، اپنا دل اس جگہ پہ اٹکا ہوا ہوگا. آخرت کی طرف ہمارا دل اٹکا رہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو آخرت کی طرف بھیج دو. انسان کو مال سے محبت ہے، جس سے محبت ہے اس کو آگے بھیج دو تو تمہارا دل بھی وہیں پر اٹکا رہے گا. اور جب دل میں خیال آئے گا، کسی کے جنازے دیکھیں گا، موت کی خبریں دیکھیں گا، تو اس وقت دل میں اطمینان ہوگا کہ یار میں تو تیار ہوں. میں تو کیا ہوں؟ میں نے زکات نکالی ہے، میں نے صدقہ نکالا ہے، ساری نمازیں جتنی قضا تھی میں نے اس کو ادا کر دیے ہیں. اب میں تیار ہوں، اب میں تیار ہوں. اور کتنی بہترین زندگی ہوگی وہ کہ انسان موت کے لیے تیار ہو جائے. تو کوئی ہے اس مجمع کے اندر ایسا کہ آج اس چیز کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج سے اس مجمع کے اندر سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیاری ابھی سے کرنا شروع کریں گے. کریں گے نا؟ انشاءاللہ کریں گے. اللہ کے گھر کے لیے مال زندگی جب تک باقی ہے لٹا دو. مدارس کے لیے لٹا دو، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے لٹا دو، اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی محتاج ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، اس کے لیے لٹا دو. یہ مال مر جانے کے بعد، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے کروڑوں اربوں پتی کی عرب جو مالیت کی جو چیز ہے وہ دنیا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ایک پیسہ بھی دنیا سے انسان لے کر نہیں جا سکتا. کیا کام آئے گا اسے بتاؤ؟ نہ عہدہ اس کو جانے کے بعد کام آئے گا، نہ اتنی کروڑوں کی پراپرٹی جائیدادیں اس کو کام آئیں گی. ایمان اگر ہے اور مرنے کے بعد پھر زندگی میں رہتے ہوئے اس نے مال کو اللہ کے راستے میں لٹا دیا تو کل قیامت کے دن ایمان کے ساتھ ساتھ یہ خرچ کیا ہوا مال کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کام آئے. بمبئی کے علاقے میں ایک امام صاحب نے جمعہ کے اندر اعلان کیا. کیا کیا؟ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. جمعہ کے اندر اعلان کیا، بھائی فلا فلا کام کرنا ہے، کھڑکیاں لگانا ہے، دروازے لگانا ہے، اور موٹر کا کام کرنا باقی ہے، چھت ڈلنا باقی ہے. اللہ کا گھر ہے، 2.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. جو بھی بندہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے اپنے اپنے اعتبار سے، یہ آئندہ جمعہ کا اعلان کر رہا ہوں. وہ امام صاحب نے جمعہ میں اعلان کیے، آئندہ جمعہ کے لیے آتے وقت میں اپنے ساتھ میں اخراجات لے آنا. اس جمعہ کو میں اعلان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جیب میں وہ رقم نہ ہو. میں اس لیے اس جمعہ کو اعلان کر رہا ہوں کہ تاکہ آئندہ جمعہ کو آپ لے کر آ جائیں. یہ میری ضرورت نہیں، میرے گھر مسجد کے ذمہ داروں کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کے گھر کی ضرورت ہے. تو خرچہ کتنا ہے؟ 2.5 لاکھ روپے. اعلان کر کے حضرت جمعہ کی نماز پڑھا کر گھر چلے گئے. دوسرے دن ایک بندہ پھٹے پرانے کپڑے میں ہاتھ میں بوری لے کر مسجد میں آیا، اور مسجد میں آ کے مسجد کے مؤذن صاحب سے ملا اور کہنے لگا کہ مجھے مسجد کے امام صاحب سے ملنا ہے. کہا کیا بات ہے بتاؤ. ایسے لوگوں کو عامتاً ہمارا معاشرہ جو ہے نا قریب ٹھہرنے بھی نہیں دیتا. حلیہ دیکھ کر انسان لوگوں کو جج کرتا ہے. کہا کہ آپ کون ہو، کہاں آئے ہیں، آپ نکل جاؤ، مسجد ہے، آپ نکل جاؤ یہاں سے. کہا کہ نہیں میں نکل جاؤں گا، مجھے مسجد کے امام صاحب سے ملنا ہے. بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد مسجد کے امام صاحب کو بلایا گیا، دونوں کو آپس میں ملاقات کروائی گئی. ملاقات کرنے کے بعد وہ بندہ کہنے لگا کہ دیکھو میں کل جمعہ میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ کے
تقریر کے بعد آپ کا اعلان میں نے سنا کہ اللہ کے گھر کے تعمیر کے لیے 2.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. میں نے ساری زندگی پائی جوڑ کر اس بوری کے اندر 2.5 لاکھ روپے جمع کیے تھے. کیوں جمع کیے تھے؟ اس لیے کہ میں اور میری بیوی دونوں مل کے کچرا چنتے ہیں. کیا چنتے ہیں؟ کچرا چنتے ہیں. روڈ کے کنارے ایک ٹاٹ کا گھر بنا ہوا ہے, وہیں پر ہماری زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے, اور جو پیسہ آتا ہے ضروریات پہ خرچہ کر کے بچا ہوا پیسہ ہم اپنے ذاتی مکان کے لیے جمع کر رہے ہیں تاکہ ہم کیا کر سکیں, اپنے لیے ایک مکان خرید سکے. لیکن کل آپ کا جب اعلان سنا تو میں گھر جا کے اپنے بیوی کے سامنے میں یہ اعلان سنا دیا. بیوی نے کہا اپنا گھر آج بنے یا نہ بنے, اللہ کے گھر کے ضرورت کا اعلان ہمارے کان تک آیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے کہیں کہ اپنے ذاتی مکان کے لیے تم میرے گھر کے مکان کے لیے اپنے مال کو جمع کرتا رہا, تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ہمارا مکان بنے نہ بنے, اللہ کا مکان سب سے پہلے بننا چاہیے. اسی لیے یہ 2.5 لاکھ کی رقم ہم آپ کے پاس لے آئے ہیں. امام صاحب اتنے حیران ہو گئے. امام صاحب نے کہا یہی ٹھہرے رہو. ساری بستی والوں کو جمع کیا, مسجد کے ذمہ داروں کو جمع کیا, اور سب کو اکٹھا جمع کر کے اس بندے کی کہانی سنائی, اور کہا کہ اے بستی والوں, سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اللہ کے گھر کے مکان کو تعمیر کریں. تو جاؤ اپنے اپنے گھر سے جو بن پڑتا ہے وہ لے آؤ. جب یہ واقعہ سامنے آیا تو کسی نے 50,000 لائے, کسی نے 25,000 لے کر آئے, کسی نے 1 لاکھ دیے. اس طرح سے کرتے کرتے 5 لاکھ روپے جمع ہو گئے. کتنے جمع ہو گئے؟ 5 لاکھ روپے جمع ہو گئے. امام صاحب نے کہا آپ کے 2.5 لاکھ روپے کی اخلاص والی رقم یہ اللہ کے گھر کے لیے ہم لیتے ہیں. یہ بستی والوں کی طرف سے جو 5 لاکھ جمع ہوئے ہیں ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں. آپ اس کو کیا کرنا؟ اپنے ذاتی مکان کے لیے استعمال کرنا. اب وہ بندہ جو لایا تھا بوری بھر کے, وہ رونے لگا. وہ کہنے لگا, رونے لگا. امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیوں روتے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں ہی کی زبان سے سنا تھا کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا اللہ اس کو 10 دیتا ہے. آج اس کو دیکھ بھی دیا. میں نے 2.5 لاکھ دیا, اللہ نے مجھے اسی وقت کتنا دیا؟ 5 لاکھ روپیہ تھا. اللہ تو دنیا میں دیتا ہی ہے, اللہ آخرت میں بھی دے گا. موت آسان ہو جاتی ہے, موت عافیت کے ساتھ نکلتی ہے انسان کی. اگر آپ اپنے موت کو آسان بنانا چاہتے ہو اور خاتمہ بالخیر چاہتے ہو, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹا کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آخرت کی تیاری کے لیے جینا اور مرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں کھڑے ہو جائیں اور سنتیں پڑھ لیں.